جی السلام علیکم. نصرت جاوید اور عدنان حیدر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. نصرت صاحب, میرے تو خیال میں جس طرح شاہانہ انداز میں آج پیش ہوئے ہیں ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف صاحب, تو وہ جو آپ کا کل کا تابناک قسم کا تجزیہ تھا جس میں آپ وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے, قید میں ہے بلبل اینڈ پتہ نہیں کیا آپ ردیف اور قافیے ملائی جا رہے تھے. آج جب ٹی وی سکرینز پر آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف کی انٹری اور ان کا آنا, تو یقیناً آپ کی آنکھیں چندھیاس سی گئی ہوں گی کہ یہ استقبال. ایک طرف تو نیب کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے وہ نیب جس کو مطلوب تھا, وہ نیب کہہ رہا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ان کو گرفتار کرنے کی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ 26 اکتوبر کیا آپ اگلے سال کے 26 اکتوبر تک ضمانت دے دیں. او بھائی, نگران کابینہ پنجاب نے ان کی سزا ہی معطل کر دی العزیزیہ میں, جس میں آپ اشتہار ہی کہہ دیا آپ نے, پتہ نہیں آج کے بعد نہیں کہنا آپ نے. میں تو خیر کبھی نہیں کہا, میں تو ہمیشہ ایبسکانڈر جو عدالت نے کہا تھا, میں نے ایز نصرت جاوید تو کبھی نہیں کہا. سر آپ ایسے وہ بھول گئے, آپ وہ بھول آپ پکڑے گئے کہ پوائنٹ وہ ان کی گاڑی جوڈیشل کمپلیکس میں بھی داخل ہوئی تھی, یہ آپ نے نہیں کہا. جب تانے دینے ہوں تو وہ بھی پورے دیا کرے نا. دیکھو کیا بات یہ ہے کہ جو پہلے دن سے نصرت جاوید جو ہے یہ بات کہے چلے جا رہا تھا, جو کسی کو پسند نہیں آئی, اپریل 2016 سے اس ملک میں کھل کر ثابت ہو رہا ہے. اپریل 2016, اچھا, جب وہ پاناما پیپرز آئے تھے اور اس کے بعد سے پورا ایک پروسیس چلا تھا کہ جب بڑی سرکار ناراض ہو تو قانون اور طرح کا ہو جاتا ہے, بڑی سرکار کسی طرح مہربانی آ جائے تو قانون اور طرح کا ہو جاتا ہے. احتساب کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ بندے جب توڑنے ہوں تو لائے جا سکیں. ایک وقت جس پارٹی کو توڑنا مقصود تھا وہ کام ہو گیا, اب دوسری جماعت کو کمزور کرنا مقصود ہے, اس جماعت کو توانا بنانا مضبوط ہے. اور میاں صاحب واپس تشریف لا کر دراصل ہمارے ریاستی نظام کے کھوکھلا پن کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اچھا, یہ بھی آپ کریڈٹ دے رہے ہیں نواز شریف کو؟ نہیں, میں ان کو کریڈٹ نہیں دے رہا, وہ استعمال ہو رہے ہیں بڑی ہی معصومیت سے اس نظام کو کھوکھلا ثابت کرنے کے لیے. یہ بس منطق میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں, وہ ٹریپ ہو گئے ہیں, وہ قید میں ہیں, وہ ہائی جیک ہو گئے ہیں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں, آپ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کتنی مشکل ہو رہی ہے. دیکھو, آنریبل جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں بہرحال یہ تو بتانا ہوگا درخواست گزار کو کہ یہ عدالت کیوں نہیں پیش ہوتے رہے. بالآخر تنگ آ کر عزت مآب چیف جسٹس صاحب کو بھی ایک موقع پہ کہنا پڑا کہ نیب ہمیں لکھ کر صاف لفظوں میں کہہ دے کہ بھئی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, ہم کسی جان چھڑ دے وہ اسی کو اور کام کریے تاکہ کوئی اور مقدمات پہ توجہ دے سکے. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا جو پروسیس ہے, اس سارے پروسیس کی ضرورت نہیں تھی. زیادہ بہتر تھا کہ میاں صاحب آ کے سرنڈر کرتے, اگر 2 3 4 دن اڈیالہ جیل میں رہ لیتے تو کیا ہو جاتا, کچھ بھی نہ ہوتا, بلکہ ان سے ملاقات بھی ہو جاتی اور پھر دونوں مل کے کہتے کہ یار ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں. اب جو بات جو ہے, میرے پیارے بھائی سہیل وڑیچ کو ہر دوسرے دن کالم میں لکھنا پڑتا ہے کہ کھلاڑی کو بھی کچھ تھوڑی سا دریا دلی دکھائیں, وزیر اعظم تو آپ بن جائیں گے. اچھا, وہ سہیل بات تو عقل کی کر رہے ہیں, اپنا انتہائی تجربہ کار میرا بھائی ہے اور ٹھنڈے مزاج کا معتدل مزاج بھی ہے, میرے جیسا دیوانہ پن بھی نہیں کرتے وہ. میں تو ایسے وجہ سے چھکے مار لیتا ہوں, اور خواہ کا اپنے پیچھے آج کل میں نے مسلم لیگ نون کے جیالوں کو لگایا ہوا ہے. وہ جو ماں بہن صبح سے شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں انجوائے کر رہا ہوں, نیا سوشل میڈیا. لیکن میرے پیارے بھائی, وہ جو چھائے ہوئے یہی سوشل میڈیا والے آج سے 1 سال پہلے کہاں تھے؟ جو اس وطن میں نہیں تھے وہ تو خیر ٹھیک ہے, جو مرضی کریں. جیسے آج کل جو وطن میں نہیں ہیں ان کی رونق لگ رہی ہے, یوٹیوب پہ مال بھی کما رہے ہیں. میں عرض آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے کل یہ فقرہ آپ کو کہا تھا, قید میں ہے بلبل, شہباز مسکرائے, پھر میں نے ایک دم سے اس کو ٹھیک کر دیا تھا. میں نے کہا کہ قید میں ہے بلبل صیاد مسکرائے. میں اتنا بھولا نہیں ہوں, میں نے جان بوجھ کر یہ غلطی کرنے کی ایکٹنگ کی تھی.
کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ آپ نے تو پڑھا ہے اداکاری، جب بھی نہ سیکھ پائے، میں نے سیکھی بات آپ نے نہیں، کر دیا۔ لیکن مقصد یہ اچھا، کہ بات میں نے یہ ایک ہے، attempt کی اور میں نے آنکھیں آپ کی چندھیائیں، تجزیے آپ کے میرا مستقبل کوئی قریب میں آنکھیں- غلط ہونے جا رہے ہیں، کٹارے میں آپ نے مجھے کھڑا کر دیا۔ یار میرا تجزیہ یہی بات ہے کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے، مثلا اس کو آپ یہ فرض کر لیں کہ جی میں نے ایک سیکنڈ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے، میں نے یہ کہا کہ انہیں نہیں آنا چاہیے، اور لیکن کہا گیا ہم آگے کہ ہائے بڑھتے ہیں۔ او بابیا نظر آئی آپ کی تمام طور خواہشات کے باوجود او بھائی کہتا چلا گیا کہ بھائی صاحب میں آج بھی کہہ رہا ہوں انہوں نے آ کے غلطی کی ہے، ہاں اور ٹھیک ہے، میں اب یہ وقت پہ چھوڑ دیں نا، وقت پہ چھوڑ دیں۔ ابھی آپ کو وہ جو اسپیڈ ٹرین بننی تھی وہ زمین پہ تو نظر نہ نواز آئی۔ شریف نے غلطی ہے، نواز شریف کے پاس آپشن کیا تھا؟ دیکھیں آپ ارے سیاستدان ہیں، آپ کو بھائی، جب بھی ملتا ہے بلٹ کھیلنے کو۔ ٹرین، سیاستدان کے پاس بہت آپشن ہوتے ہیں، بلٹ ٹرین کی رفتار کے ساتھ، بلٹ ٹرین کی رفتار کے ساتھ آپ کی دانش میں یہ اس وقت وزارت عظمیٰ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میری دانش میں؟ ارے بھائی یہ کھلی کتاب ہے، اب مجھے یہ بتاؤ یہ آپ جو یار مرضی میری کر لیں، ایک- دن کو رات اور رات کو دن نہیں کہہ سکتے۔ بھائی، جس طرح آپ کی آج آنکھیں چندھیائی ہیں، میری آنکھیں نہیں، اب یہی تو رو رہا ہے نا، میری آنکھیں نہیں، یہ آپ کی آنکھیں چندھیائی ہوں گی۔ میں کبھی آدھے سیکنڈ کو بھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں اس گما میں کبھی مبتلا نہیں رہا کہ میرے ملک میں انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے، نہیں ہے نا، ہم نے کب کہا ہے؟ نہیں، آپ ابھی جیسے کر رہے ہیں نا چندھیائی، یہ انصاف ہمارے ہاں جو ہے دل پہ آئے سب سے بڑی بات ہے، اس سے بڑا جو ہے ظلم بھی نہیں ہے کہ آپ کے آئین میں لکھا گیا ہے فانی انسان کے لیے صادق اور امین، جو میری دانش میں صرف ایک ہستی کے لیے، جن کا نام میرا اپنی گناہ کار زبان سے میں نہیں لے سکتا، یہ لقب صرف ایک شخص کے لیے ہے، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قتل۔ اب آپ جعلی قسم کے آپ سرٹیفکیٹس مانگ رہے ہیں اور کون بانٹ رہے ہیں؟ ثاقب نثار آف دس ورلڈ، کوساز آف دس ورلڈ، جب ان کے اوپر آتی ہے تو یوں پھینکتے۔ ابھی میں آپ تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس وقت میاں محمد نواز شریف عملی سیاست سے بالکل آئسولیٹ ہوئے او یار، شہباز خدا شریف کا کی نام قید ہے۔ میں ہے۔ لاکھوں کے مجمع نے ان کا استقبال کیا۔ آج جب وہ کورٹ گئے ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ہزاروں لوگ، لیٹس بی فیئر ہزاروں لوگ لیٹس بی فیئر، اور بات سنو میری، یہ عملی سیاست نہیں تو اور کیا آج ہے؟ میاں صاحب جو ہیں جب ہائی کورٹ میں تشریف لائے ہیں، ان کی سارا ایک لفظ سیکھیں، ایک میڈ ہوتی ہے نا کسی بچے کو، تو وہ اس کو جب وہ باغ میں، اس طرح جب ایک بڑی عمر کا آدمی ہو نا تو اس کا ایک ہینڈلر ہوتا ہے، اور ہینڈلر جو ہیں وہ کچھ اداروں کے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس سے زیادہ نہیں اور بات کروں۔ چلو ایک شہباز شریف صاحب اس وقت چیف ہینڈلر ہے میاں محمد نواز شریف کے لیے ان کے ان کے ہینڈل چیف ہینڈلر ہیں، اور ارد گرد گھیرے میں سارے سیکورٹی کلیئرڈ ہیں الحمدللہ لوگ، واہ، یعنی سیکورٹی کلیئرڈ شہباز ہاں، صاحب ہاں، کی، میں ہاں۔ کسی اور کا نام نہیں لے رہا ہوں، شہباز صاحب کے لیے خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب صاحبہ، راجہ ظفر اللہ، سردار ایاز صادق، رانا تنویر، احسن اقبال، اعظم نظیر طارق۔ اب یہ ساری لسٹ میں ایک تمہیں ایک پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے نظر پٹو، ہاں ہاں کہ بھئی نظر نہ لگے، ہاں تو وہ پرویز رشید نظر آئے گا۔ ہاں، ہے نا سر، دیکھیں نا ایک نا نظر پٹو میں نے کہا تو ہے 12واں کھلاڑی۔ یار، اچھا اب ان سب کے، ہاں 12واں کھلاڑی پرویز رشید، میں کہہ رہا ہوں یار ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا۔ یار یہی مسئلہ ہے نا نصرت اور صاحب، یہ جو سارے آپ اخبار پڑھنے والوں کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، اب ویژول سے نہیں کھیل سکتے۔ ارے مریم نواز کو اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ پرویز رشید ساتھ بیٹھے۔ آج مریم تھی، مریم نواز کی عدم موجودگی یقینی بنائی ہے شہباز شریف نے آج۔ کیا بات کر رہے ہو؟ ارے بھائی اب کیوں ان کے منہ سے بھرتے جذبات میں کچھ نکل جائے، پھر وہ دیکھو نا خراب ہے، دیکھو نا، سمجھے کرو نا کرنا پڑے سمجھے۔ نواز شریف کے ساتھ ایسا حصار بنایا ہے جس میں اور یار میں کھل کے کہہ رہا ہوں تمہیں، اور یہ بھی وقت گزرنے دو،
اور ابھی یہ جو مشورے جیسے ایک آ بات رہے ہیں، بتاؤں اچھا بہت سارے لوگ نیا چیپٹر شروع کریں، معاف کر دیں، اپنے ماضی کو یاد نہ کریں، اس کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں پتا نعرہ ایک آ رہا ہے، وہ نعرہ لگتا تھا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، پھر آیا، پھر آیا، ایک باری پھر شیر اب میں چاہتا ہوں کہ ایک نیا نعرہ لگایا جائے، سر دیکھو دیکھو کون آیا، دند کٹا کے شیر آیا۔ او یار یہ کیا مطلب کہ یعنی معافی کرنے ہیں، یہ کیا مطلب کہ کیا یہ چنگیز خان کی طرح قبضہ کیا پاکستان کو جیتا، وہ گفتگو کر کے ڈیل شیل کر آ کے گئے نا واپس۔ نہیں تو دند کٹا کے یہ آنا سی تو اتنے بیٹھے رہتے سر ایک شخص واپس آیا، سر، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ذلیل و رسوا ہونے والے جن کی زندگیاں تباہ ہوئی، کتنے لوگوں کے کیریئر تباہ ہوئے ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں، ان سے کیا کیا اعترافی جرم لینے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تیسری مرتبہ بھی ویسے ہیں جس طرح 2 مرتبہ پہلے آئے تھے؟ ورنہ تو پھر کیا مطلب وہ اپنی لیگیسی کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ نے کبھی گنے ہیں خواجہ سعد رفیق کو کتنا عرصہ جیل ہوئی، حمزہ شہباز کتنا عرصہ رہے، شہباز شریف کتنا عرصہ رہے، یہ تو خود وہ نواز شریف خود یہ تو وہ لوگ وہ سب کی ہیں قربانیاں ضائع جو کر دی ان آپ کے نے۔ نہیں میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آخر کوئی تو حساب لے کہ یہ کس نے وہ جو جاوید اقبال صاحب ہوتے تھے سرتا پاؤں والے، ایکسکیوز می، یعنی انہوں مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ، اگر مٹی پاؤ چلے جاؤ گے تو کیا ضمانت ہے، کہیں تو سزا اور جزا ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھانسی لگا دیں، یار کہیں نہ کہیں لوگ آ کر کہیں تو صحیح کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا۔ اس طرح تو ریاست کا کھوکھلا پن ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جب بڑی سرکار کی مرضی ہے تو عدالتیاں موجہ ہی موجہ، اور جب نہیں بڑی ٹھیک ہے، بڑی سرکار تو ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اس لیے تو میں بڑی سرکار دیکھو وہ میں لازم اور ملزوم ہے، اس کو رکھیے سائڈ پہ۔ پیارے میں یہ نہیں کہہ رہا، Let's لیکن کیا talk on the عام context, آدمی یہ تاثر، میں تو ایک بات بتاؤں، آپ یہ کنڈکٹ پہ بات کریں نا ان کے، اس کو چھوڑیے یار بڑی کنڈکٹ پہ میں بڑی سرکار کی بات، میں لوگوں کا پرسیپشن بھی کوئی میٹر کرتا ہے، جو لوگ یہ ادھر جو سڑکوں پہ ہم کیا آپ نے ان کے perception ہم کیا کیڑے مکوڑے گھوم رہے آپ ہیں، نے ان کے پرسیپشن عدالت کو کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ آپ نے ان کے پرسیپشن کی ایسی تیسی پھیر دی، پہلے آپ نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں، پھر آپ نے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں اس پہ یار بس ایک بات ہو گئی نا، یار یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی نصرت جاوید یہ میرے کہنے سے پیارے قاصر ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ کیا یعنی کاکڑ صاحب کا وہ ان کا استعفیٰ کب ہوا ہے؟ اچھا میں ٹی وی نہیں دیکھ پایا، سوری میں اخبار الیکشن ہوں گے نا، الیکشن ہوں گے، نواز شریف الیکشن لڑیں گے جنوری کے آخری ہفتے میں۔ میرا تو الیکشن کمیشن پہ کامل ایمان ہے، تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں، تو آئین کا طالب علم ہوتے ہوئے اور آئین کا پاسدار ہوتے ہوئے عدنان حیدر پہ ماننا لازم ہے کہ آئینی ادارے نے کہہ دیا تو جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن۔ سپریم کورٹ غیر آئینی ادارہ ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے تاحیات نااہل نہیں کر رکھا۔ آپ نے انٹرپریٹیشن 62(1)(f) کی نہیں پڑھی؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی جی، میں نے تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کیا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ نواز شریف صاحب انتخاب میں حصہ لینے کے لیے تاحیات نااہل ہیں؟ آپ کو شوق ہے کیا کہ یہ نواز یا شریف نہیں؟ وہ غلطی کریں جو عمران خان کرتے رہے؟ آپ کو شوق ہے؟ مجھے بالکل شوق نہیں ہے، آپ میں وہی تو کہہ ان رہے کا ہیں۔ دشمن نہیں ہوں، آپ بلکہ وہی کہہ رہے ہیں، میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ آپ خیر خواہ ہیں، وہ کہہ رہے میں ہیں ان کو خیر خواہی میں کہہ رہا تھا کہ توتیا منموتیا ایس کلینا جا، آ گیا نا ہوتے تو بس دیکھو دیکھو کون آیا، دم کٹا کے شیر آیا۔ دند نہیں، میں نہیں کہوں گا، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں دیکھو دیکھو کون آیا، دم کٹا کے شیر آیا۔ سیاست کا مرکز ہے نواز شریف، اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے نواز شریف، وقت کی ضرورت ہے نواز شریف، مجبوری نہیں ہے، جمہوریت کی جان ہے نواز شریف۔ ارے یہ کسی نے اس وقت آپشن نہیں ہے سوائے نواز شریف۔ جھانسا ہی یہ ہوتا سر جو ہے مرضی کہہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کبھی مجبوری نہیں ہوتی۔ NRO کے وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے۔ دوسرا صاحب پتہ ہے یہ آپ کے 2019 میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہور ہے کون، واحد دیانتدار، اور وہ بھی صادق اور سپریم امین، کورٹ کا سند یافتہ، صادق اور امین،
تو کیا ہوا اکتوبر 2021 سے آنورڈ، تو دیکھو فائل یہ پورے کمرے جو ہیں ایک چیز کہتے ہیں سی سے شروع کرتے ہیں اس کو کانٹیجنسی پلاننگ، ان منظر ناموں سے بھری ہوتی ہیں میرے پیارے بھائی۔ سر ایک بات تو بتائیں، اس وقت جی بتائیں، ایک بات تو بتائیے۔ آپ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل تو نہیں ہے نا، جنرل سیکرٹری تو نہیں ہے، الحمدللہ آپ by the grace آپ of کو God عہدیدار تو میں نہیں، آپ ایک صحافی ہیں۔ ہاں جی، آپ مجھے وہ صحافیانہ جو طرز بتاتے ہیں، آپ نے آج ایک تجزیہ دیا ہمیں، اور پچھلے کئی دنوں سے آپ ہمارے ذہنوں کو میں گمراہ کر رہے ہیں، انجیکٹ کر رہے ہیں، اب وہ پلیوٹ کر رہے ہیں کہ آپ ڈیلیوٹ کر رہے ہیں، دس از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ۔ آپ نے کہا کہ آج جیسے آپ نے کہا کہ شہباز شریف نے سرکل کر لیا نواز شریف کو، مریم نواز آؤٹ۔ Yes. ویور کو مطلب آپ تو تحریک انصاف والوں کی خیر خواہی کے لیے، مطلب ان کو اپنے ساتھ چموڑنے کے لیے بات سنو میری، سوال ہے میرا، او بھائی یہ صحافی ہے نا، آپ صحافیانہ آداب کی بات کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کریں، اس بات میں نہیں مانتا۔ وہ مریم نواز جس نے اکیلے کھڑے ہو کے اپوزیشن کی، وہ مریم نواز جس نے ہر دفعہ اپنے باپ کو راضی کیا، وہ مریم نواز جو اپنے باپ کو لانے میں اس نے وائٹل رول پلے کیا، وہ مریم نواز جس نے پرسوں کے جلسے میں سٹیج پہ کھڑے ہو کے باپ کا ویلکم کیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ مریم نواز از نو مور ود نواز شریف۔ اس کو پھر آج وہ کیوں نہیں تھی اس ایک ایویڈنس کو ہم نہیں مان سکتے۔ اچھا ایک واقعہ اتفاقاً ہو سر ایک واقعہ اچانک ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25 جولائی کے دن جب گرفتاری دینی ہے تو ہاتھ پکڑ کے لاؤ مریم کو بلی دینے، جیسے نیل میں کبھی تو گیانی آتی تھی تو دی جاتی تھی نا۔ ارے بھائی یہ ارینجڈ ہے، پیغام دیا گیا ہے کہ دیکھیے مریم بی بی جو ہیں کچھ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں، اس سے ذرا ہم تک پہنچ جاتی ہیں، تو ذرا احتیاط۔ نواز شریف یہ پیغام دیا گیا ہے، میں تمہیں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں۔ کس کو دیا گیا؟ شہباز صاحب کو۔ شہباز صاحب میٹر ہی نہیں کرتے۔ شہباز صاحب میٹر نہ کر دو، ہم دیتے 48 گھنٹے، آنے بعد علی صاحب ہی نہیں سلتا، رہ جاندے لندن۔ میٹر نواز شریف کرتے ہیں۔ میں نواز شریف کو کل آپ نے کل اس شو میں آپ نے کہنا شوشہ چھوڑ دیا کہ ملک احمد ہوں گے سی ایم پنجاب، ساری امیدوں میں پانی پھیر دیا ایک سیکنڈ میں۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں میرے بھائی یہ بات ابھی آپ غور سے آپ نے پڑھا تھا، میرے بھائی سہیل بڑیچ کا آپ کالم پڑھ رہے تھے نا، بڑی توجہ سے، کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی خاندان سے اگر ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر اعلیٰ ہوا، یا کسی اور کا کالم ہے یہ؟ آج کس ارے بابا تو پہلے بھی ہوتا رہا نا، کون سا نیا پریزیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، پہلے بھی یہی ہوتا رہا، اس میں کیا ہے؟ پنجاب میں اس دفعہ فیصلہ ہوگا کہ پنجاب لینا ہے یا مرکز۔ شریف فیملی اتنی قربانیاں اور اس کے بعد آپشن۔ بھئی قربانیاں کیا صرف آپ ہی نے دی ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ایک صاحب کا نانا پھانسی لگا، ماں بیچاری دن دہاڑی قتل ہوئی، وہاں کیا خالی سندھ رہ لیا کرو، ادھر بھی جی ڈی آ رہی ہے میاں صاحب نے مل کے تاکہ ذرا کٹ ٹو سائز کریے، تو ان کے تو کوئی ماشاءاللہ پھانسی نہیں لگے ہمیشہ۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ مجھے یہ بتائیں تو بس یہ کہ ایک پہ گزارا کرنا ہوگا شریف خاندان کو، جو چیز آپ ناٹ دا پارٹی۔ ٹھیک ہے، جو چیز آئی ہوپ ایکسپلین، یعنی مجھے اب ایک ایک لفظ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ نے ہمیں ایک عجیب گورکھ کیا بولتے ہیں، گورکھ دندا میں پھنسا دیا آپ نے ہمیں۔ میرے بھائی مجھے ایک بات سمجھائیں آپ، مجھے لگتا ہے آپ اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ ابھی جو وہ محبت اور پیار کا اور ہاتھ میں فاختہ رکھ کے پیغام دے رہے ہیں، تو کیا یہ نعرہ بھی جو ہے یہ گورکھ دندا ہے یا لوگوں کی گمراہی ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا دند کڑا کے شیر آیا؟ کیا یہ نعرہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اگر دند کڑا کے شیر آیا ہوتا تو اس نے اپنے ٹویٹر پہ آج بھی وہ پن نہ کیا ہوتا، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آج بھی پن ہے، ووٹ کو عزت دو جب وہ مجھے ملے۔ میں نواز شریف کو ساتھ میں یہ بھی بریکٹ میں لکھ دینا، ووٹ کو عزت دو جب مجھے ملے، یہ اچھا کے گھر دیکھیں آپ نواز شریف کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ابھی کیا نواز شریف کا نام اس لسٹ میں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ان عقل کے اندھوں کو لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی، اس لسٹ میں نواز شریف آتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اصلی اپنے کہ میں دند کڑا کر نہیں آیا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہہ دیا کاٹ بھی سکتے ہیں۔
भाई मैंने सिर्फ ये कहा है अच्छा कि ये वो कोई तज्जिया नहीं होता कि दो तरह का तज्जिया दे दो, नहीं मैं नहीं दे तुम यही करते हो तुझे क्या कि वो नहीं आ रहे, फिर आपने कहा वो आएंगे, ओवर कमिटेड हो गए तो ये देखो अब दोबारा आप गलत बात कर रहे हैं कि वो नहीं आ रहे, ये एक इतनी जहालत की बात है। मैं पहले दिन से ये आपको कहे चला जा रहा हूं कि उन्हें नहीं आना चाहिए, अच्छा और आपको रिपीटेडली, और आप हैं कि आपकी अच्छा सुई चलो अटकी रहती है आज आपने आज क्या तज्जिया पेश कि ओवर कमिटेड। नारा लगवाया देखो, दंड देखो खिड़ा के कौन आया। शेर है, अच्छा फिर मैंने कहा तो नहीं हो किसी टाइम चाकू ही मार आजकल इम्प्लांट हो सकते हैं ना, आजकल इम्प्लांट होते हैं। ये देखो मैंने यहाँ करवाना, ये देखो, ये क्या बात है, हद होगी तुम्हारे नहीं आई सोयर, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये देखो हद होगी यार, इम्प्लांट होते हैं ठीक ठाक है, तुमका साइंस बहुत आगे ही चली गई है, तरक्की कर गई है। इसे साइंस ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, दिस इज साइंस नॉट साइंस, साइंस Science, ये साइंस लड़ाते मुझे याद आता था ना अंदरून शहर हाँ, के जी, जी, अच्छा याद तो है इनके अंदर भी एक अंदरून ला रही है। और जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ग्रेस को अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ इस कदर हाईजैक्ट कब तक रह सकता है? मेरा ख्याल है कोई 3 महीने की गल है। इस दौरान जो को आला किस्म का बयान है कि अब जितनी तेजी से IPP में कुछ नई शमूलियतें हो रही हैं ना, तो शायद पकड़ कटना चला लेकिन जाए। रिलीफ भी मिल रहा है दूसरी तरफ, ओए और ये रिलीफ नवाज शरीफ को मिल रहा है। अदनान भाई आप मेरी बात का पूरा तो नहीं मान नहीं 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 मैं कदम नहीं नहीं मैं आपको अब मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, सिर्फ मुझे 1 से 1.5 मिनट दे दो और घड़ी ना देखना। अस्सी के 21 मिनट नॉन सीरियस नहीं उसमें जाहिर है ओके, मैं चल, पकड़ बन असद साहब, ब्रेक भी लेनी आप जैसे मैंने पंजाबी सर में हो पकड़ गया हो बंद गया की। वैसे शेक्सपियर का एक मशहूर ड्रामा है ना मैकबेथ, मैंने नहीं पढ़ा ना देखा, ठीक है। लेडी मैकबेथ के हाथों वो कॉन्स्पिरेसी बादशाह को मार के तो वो यानी यूजर्व कर लेते ना इक़्तिदार सब, सो दे वर इलिजिटिमेट किंग, उनकी वो मिसेस थी, लेकिन वो स्पॉट यानी कि मेरे हाथ पे कत्ल के निशान है। दाग अच्छे नहीं होते, दाग धुलने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। आप कुछ कर लो। मियाँ साहब के बारे में गुज़श्ता 4 सालों से मुसलसल ये ढोल बजाया गया है, चोर लुटेरा झूठा खाइन, ठीक। अभी भी खल्क़े खुदा की अक्सरियत के ज़हन में ये बात डाली गई है कि देखो जी वो जो तुम्हें याद है कि वो बेचारे बाद में जो मुश्किल आए थे कि हमें तो फाइलें दिखाते रहे और खुद, ठीक। अब ये इसके पीछे बड़ी ऑर्गेनाइज साइंस थी कि एमनफील्ड घर के बाहर क्या ज्यादा से ज्यादा कभी 100 से ज्यादा लोग जमा नहीं होते थे। कौम के जहन में ये बात बिठा दी गई है ये चोर है कि ये हमारे लूटे हुए पैसों से लिए हुए घर हैं। वो जो रबिन आप कहते हैं वो रोज रबिन कर करके क्या कोई इसकी माफी मांगने को तैयार है मियां साहब से? नहीं। कहते कि ये अपना माथे पे दाग भी रखो, स्पॉट लेडी मैकबेथ। फिर आप कहेंगे कि अदनान तुम बार बार एक जगह अड़ जाते हो, वो जो चीज आपको नजर आ रही है दाग मुझे नजर आ रही है, देखने वालों को नजर आ रही है, वो नवाज शरीफ को क्यों नहीं आ रही? भी ये दाग धो के जाने हैं इस दफा, ये दामन पाक होगा तभी ये दामन साफ होगा। उसमें फिर ये होता है, देखो जरा साडा दा ते लगन दो, ਉਹ ਦਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਯਾਨੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ ਵਗੈरह तो हो जाता है ना, कभी दा लग भी जाता है। जहांगीर करामत नहीं ऐसा भी हो सकता है, नहीं हुआ था ना, जहांगीर करामत वाला एक हुआ था, लेकिन 12 अक्टूबर को दाल नहीं लगा। एक दो वो भी लगा था डिक्टेशन नहीं लूंगा, लेकिन उस वक्त ये हुआ खुद तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, काकड़ फार्मूला आया, गुलाम इसाक साहब तुसी भी इस्तीफा दो ते मियां साहब तुसी दो में दो हाँ। तो अब ये डाइस है, खेलनी पड़ती है, क्या करें। कोई ज्यादा फिलोसॉफिकल तो नहीं। बकौल आपके नवाज शरीफ अमली सियासत नहीं कर रहे, तो पहाड़ों में आपने कहा ना इस वक्त नहीं कर रहे हैं, इस वक्त वो वही कुछ कर रहे हैं जो हैंडलर शहबाज साहब द चीफ हैंडलर उनको जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं कि देखो भाईजान ए स्ट्रेटजी है ऐसा। सर वेरी राइट, ब्रेक पे जा रहा हूँ खुदा ब्रेक पे जा रहा हूँ, एक 2 नारे आपको दे जाने और 2 दंड कढ़ा के शेर आया
अब मेरे पीछे बहुत आगे ट्रोल सारे पै जाते हैं भाई मैं ऐसे मजाक कर रहा था मेरे अंदर लॉरी पकड़ बंद आते थे भाई जी माफ कर देना और दूसरा शहबाज शरीफ इज द मास्टर हैंडलर या चीफ हैंडलर हैंडलर इन चीफ एक ब्रेक ले लो यार असल वेलकम बैक। एक तो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बदतरीन है नुसरत साहब, इस कदर बदतरीन है कि मैं उस पे क्या मेरा तो लगता है कि मेरा दिल करता है कभी कभी पूरा ही उन पे क्या मरसिया लिख दूं, जिस कदर बुरे हालात हैं। लेकिन क्रिकेट मैच में हम मरसिया दुख होता है जिस पे लानत मलामत करनी है उसको तबर्रा फरमाइए। एक तो आपकी अब मसला ये है ना कि हसन मेरा क्लोज फ्रेंड, बाबर क्लोज फ्रेंड, मैं क्या करूं मेरे दोनों दोस्त अच्छा कप्तानी उसकी बुरी है। देखो आप अच्छी तरह से जानते हो मुझे क्रिकेट से कतन नहीं, मैं आज आपके मकसद की बात लेके मेरी सर। लेकिन कल जब मैंने देखा कि आपको खफकान के दौरे पड़ रहे हैं, आपको भी, और मैं घर गया तो मेरे यहाँ टीवी लगा था और मेरी बच्ची और बीवी दोनों उसे खुला छोड़ के तो अपने अपने कमरों में मायूसी का, मैंने कहा यार कुछ हो गया है मेरे को खुदा न खास्ता, तो मैं आखिरी मराहिल देखने को बैठ गया। अच्छा जब मैं बैठ गया उसके बाद जो कुछ हुआ ना तो मुझे वो क्रिकेट के नुक्ता नजर से नहीं, आई एम नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट। लेकिन वो लड़के ने कुछ कहा, वो कौन है वो जरा अगर बताओ। इब्राहिम ज़ादरान है जी। ज़दरान होता है यार, ज़दरान ये तो एक हमारा ट्राइबल एरिया के लोग हैं ज़दरान। अच्छा अफगानिस्तान में भी है। और ज़दरान का कबीला जो कैप्टन है, नहीं उनका कैप्टन नहीं, कल के मैच का मैन ऑफ द मैच था। तो उसने तो ये क्रिकेटर जो है ये इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? बाउंसर यानी ये पहले मैं क्लिप सुनवा लें। बैट्समैन है ये, जरा सुनवाए जी क्या कहा नुसरत साहब। कल तो बुरे दिन तो थे ही थे हमारे पाकिस्तान के, लेकिन ये जो उसने भारतीय सरजमीन पे खड़े होके इस तरह का बयान दिया है, ये बड़ा मतलब खतरनाक है हमारे लिए। हम तो दावा करते हैं कि आपको याद होगा जिस दिन, बुरा न मानना। अच्छा पहले ये बताओ कि ये बैट्समैन है, इनका बैट्समैन भी है, बॉलिंग भी करते हैं, नहीं कैप्टन नहीं है इनका कैप्टन। अच्छा बैटिंग एवरेज है ओडीआईज में 50 के करीब एवरेज है। अब बात ये है बॉलिंग भी कर लेता है। देख जाती तौर पर ठीक है, अभी क्रिकेट का मैच है, मुझे क्रिकेट की इतनी समझ नहीं, लेकिन जाहिर है कि आप जो कितने दीवानगी से देखते हो क्रिकेट, तो साथ में ये भी तमन्ना होती है कि भी आपके अपने लोग जीते। हाँ बिल्कुल होती है। उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि इन बच्चों ने अफगानिस्तान में तो वरना क्रिकेट का दूर पर कोई निशान ही नहीं था। ये मेजॉरिटी ऑफ देम ये यहाँ खेले हमारे साथ, हमारे पास। अब हम लोगों को अब ये देखो ना हमारे साथ कितना जुल्म होता है। आपको अपने बचपन से याद होगा कि आप अभी स्कूल जा रहे होंगे तो आपको बताया जा रहा था कि अफगानिस्तान में हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन रही है। हाँ अभी तक हम दावा करते हैं। अच्छा उसके बाद जब तक ये गुलामी की जंजीरें नहीं टूटी थी, याद है ना साबिक वजीर आजम ने जो किया, और एवरीथिंग विल बी ऑलराइट वाला कप भी याद है, जिसमें बकौल आपके के कवर नहीं था, वो फोटो ऑफ थी, ठीक है ना। तो उस वक्त तक हमें ये बताया जाता था कि जी भारत के इतने कॉन्सुलेट्स हैं और फलां 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 और सारे जो लोग आते हैं, बल्कि इनिशियली जब हमारे यहाँ दहशत गर्दी हो रही थी वो उन्हीं कॉन्सुलेट से ऑपरेट होती। तो आपको पता है कि मुझे अच्छे खासे लोग मेरे साथ इधर इस्लामाबाद में जो नॉन पश्तून थे वो बहस मुबाहसे किया करते थे कि जी मुसलमान तो ये कर ही नहीं सकता ना जी, मस्जिद में आप कैसे धमाका कर सकते, ये कभी हो सकता है जी? खुद बताइए यानी। फिर मैंने कहा यार बात सुनो, फिर ये बुरा न मानना। फिर मैं इस्लामी तारीख से मुख्तलिफ जंगें याद दिला देता जिनमें बहुत बड़ी जय्यद हस्तियाँ थी, उसमें मुसलमान ही मुसलमानों के साथ कर रहे थे। अब मैं क्या बात करूँ, करबला से शुरू कीजिए और आगे बहरहाल नहीं, उससे पहले ही काम हो गए थे। खैर मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि जाती तौर पर इस सब के बावजूद, और उस वक्त भी मैं ये रोता रहा कि यार मत करें। आपको याद है मैंने कहा यार ये जो फैसला है मैं इससे घबरा गया हूँ, याद है? और मैंने तुम्हें कहा कि यार ये गलत मैसेजिंग हो रही है, और मैंने कहा कि ये बार बार दोहराते रहना चाहिए, और गालिबन शायद
हमारा प्रोग्राम वो पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने कैटेगोरिकली ये लफ्ज रिपीटेडली कहना शुरू किया कि सिर्फ उन अफगानों को जो गैर कानूनी जिनके पास रेजिडेंस नहीं का सर्टिफिकेट नहीं है या और जिनके पास वो तज़किरा नहीं है, जो लोग जिनकी शनाख्त नहीं है, हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, ये उनके बारे में है। लेकिन मैंने तुम्हें कहा यार कि सुबह से ये जो टिक्कर जिसके पास रेफ्यूजी स्टेटस है उसको नहीं निकाल रहा। मतलब लेकिन उसने मैंने कहा या नहीं कहा, अच्छा हाँ ठीक है, हमारी अपनी रेंज है, लिमिटेड रीच है। और फिर मैंने आपको ये कहा, मैंने कहा यार इससे बड़ा गलत मैसेज जाएगा। तो आपने मुझे कहा कि नहीं क्या मैसेज जाएगा। अब ये देखिए भारत की सरजमीन पे खड़ा होकर इस बच्चे ने अंग्रेजी जबान में ये पैगाम पूरी दिया दुनिया है को ये कन्वे कि किया है। जैसे खुदा न खास्ता हम जो कि इतने अरसे से अपने हाथ रखे हुए थे, लाखों की तादाद पे एक रिकॉर्ड नंबर था 4 हमारे मिलियन पास। तक गया ये फिगर। हम उन्हें जबरदस्ती यहाँ से धकेल रहे हैं। तो ये मैसेज यही गया है, यही क्या है ना। सॉफ्ट अल्फाज में उसने बड़ी बात की। अब ये मैसेज जो है ये अफगानिस्तान के हर घर में यही है, हर एक के दिल में ये है। उससे मैं घबराया हूँ। लेकिन सर एक बात बताऊं आपको, मौजूदा चीफ के पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं। ये बहुत बड़ा स्टैंड है जो उन्होंने ले लिया है सर। इसका मैं क्रेडिट देना बराए मेहरबानी आप इसमें मौजूदा, गुज़श्ता या आइंदा आने वाले आर्मी चीफ को ना लाए। सर देखिए एक एक बात, सुनो ना मेरी सिक्योरिटी बात। अरे पॉइंट ऑफ यार, व्यू पहले से मेरी बात तो अगर मेरी इल्तिजा सुनो। मसला ये है, आप पिशावर चले जाओ, कोयटा चले जाओ, वहाँ के मकामी लोगों से बात करोगे, वो कहेंगे जनाब यहाँ तो सारी ज़मीनों पे और कारोबार पे अफगानियों ने कब्जा कर लिया। यही कहते हैं ना। यही कहते हैं। जितने भी जी दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं उनमें अफगान मुलविस है। अच्छा अभी जो हाल ही में जो ताज़ा तरीन हमारे यहाँ दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं, यकीनन उसमें ज़्यादातर अफगान मुलविस। वैसे ओवरऑल फिगर में भी ज्यादातर अफगान है। दूसरी बात यह है, मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें बताऊँ, रवात एक एरिया है, वहाँ के कुछ रहने वालों की बदौलत मुझे ये बात कह रहे हैं कि जब से हमारे यहाँ से अफगानों को निकाला गया है, अमन अमान बेहतर हो गया है। सही कहा, सही बात है। अच्छा उसके मुकाबले में मुझे एक साहब टैक्स ला के मिले, उन्होंने कहा जी ऐसे लगेगा अफगानों को कौन निकाल सकता है। तो ये एक इशू तो बन रहा है ना। लेकिन सर देखें, अब खत्म करना है मुझे, किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर आप जाके दिखाएं, आप कीनिया में जाके दिखाएं मुझे, आप सोमालिया में जाके दिखाएं मुझे। मेरे भाई मैं आपसे, दिस इज आवर लीगल राइट, ये बतौर पाकिस्तानी हमारा लीगल राइट है। आप ले वीजा, आप ले रेफ्यूजी स्टेटस, हम कौन रोक रहा है? यार अदनान तुम यही कर रहे हो कि एक होता है मैसेज देना, नहीं वो तो हम क्लियर कर चुके हैं। नहीं वो हम, मैं और आप कौन होते हैं? ये हमारा एक छोटा प्लेटफॉर्म पे हमने गवर्नमेंट ने इसको किया, गवर्नमेंट ने इसको चाहिए था। वैसे तो काकर साहब बड़ा अच्छा जवाब देते हैं हर एक को सर। वो जब को सहाफी हो उसकी बेइज्जती करनी हो, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इनको पता नहीं, फिर बाद में तरसते रहेंगे कि एक लाइन भी कहीं छप जाए। समझ गए ना बात? टाइम मेरे पास तो ये काकड़ साहब की जिम्मेदारी है कि कौन कहता है। मैं खुद भी काकड़ हूं, उधर भी काकड़ है, इधर भी काकड़ है, टिब्बे काकड़ी देकर ना बड़ा। तो ये क्या बात हुई? तुझे तो पछतो बोल रही, इनके पछतो बोलने में खामोशी, ब्रेक ले लें। एंड वेलकम बैक। नुसरत जावेद साहब, कई दफ़ा तो कोर्ट के फैसले पढ़ते हुए कन्फ्यूजन होती है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि कंडक्ट में भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूजन हो रही होती है। सर ये बताएं कि इलेक्शन 14 मई को होगा, मैं तो कई दफ़ा कोर्ट कर चुका हूँ, आज जब बात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो पता लगा कि वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं था। मैं ये समझ गलत पाया हूँ, ये क्या? भाई मेरे, मैं आपके आगे जिस दिन से मैं और आप बैठे हुए हैं, मैं आपके आगे यही फरियाद करता रहता हूँ कि अंधी नफरत और अकीदत में जब मुआशरा तब्दील हो जाए तो उसके असरात खाली सियासतदानों और उनके मुतकद्दीन तक महदूद नहीं रहते। ये बिल आखिर ये जो डिवीजन होती है, ये इदारों की तबाही का बायस होती है। मिसाल के तौर पर अब सहाफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। यूं करके देखेंगे ना टीवी पे, और छोड़ो जी अन्य तो तरीके इंसाफ दे गाने गाने ने। वैसे आजकल वो लोग टीवी पे कम हो रहे हैं बेचारे, लेकिन यूट्यूब पे बहुत पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब पे माशाल्लाह उनकी रौनक लगी हुई है, ठीक है ना। कुछ लोग और जी छोड़ो नवाज शरीफ का चमचा का। अब जैसे मुझे बैठे बिठाए कुछ समझ नहीं आई,
تو وہ پورا ایک رول بریگیڈ نے پہلے تو کچھ دن کہا کہ اب یہ خیال آیا کہ یار یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمران سے کو مارشال لے رہی تو غیر رہا ہے. آپ کہتے ہیں اس کے اندر سے پرانا جالا نکلا ہے. ادھر جوڑ دیا آپ نے. حالانکہ میری بخدا آصف زرداری سے ٹیلی فون پر بات ہوئے 1.5 سال ہو گیا ٹیلی فون پہ. ہاں بلاول صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, وہ میری بچی کی شادی پہ لاسٹ ایئر آئے تھے. دیٹ از دا لاسٹ دسمبر, اور آج جو ہے وہ اکتوبر ہے. ہاں تو تقریباً 1 سال ہو گیا تقریباً. وہ بھائی اپنی بات کرنی ہے, اور میں اب بھی دیانتداری سے میں کہہ رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے سپریم کورٹ کی ساکھ کتنی مجروح ہونا شروع ہوئی کہ یار اب آپ میرے ساتھ نصرت صاحب آئین میں 90 روز اور سپریم کورٹ کا میں آپ کیا بات کر, میں کہ یار کہاں لکھا ہے سر, یہ لکھا ہے. ٹائم کم ہے میرے پاس, کنکلوڈ کریں. اب آج کورٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جی ایسا سچ آرڈر لکھا ہی نہیں سپریم کورٹ نے. اگر آرڈر یہ لکھا ہی نہیں تو توہین ہو سکتا لکھا ہو, پتہ نہیں ملا آیا نہیں. تو اگر سپریم کورٹ کا لکھا ہوا آرڈر غائب ہو سکتا ہے, گم ہو سکتا ہے, بالکل جیسے عرفان صدیقی صاحب کا منظور کردہ بل گم ہو گیا, تو جہاں قانون سینٹ سے گم ہو جائے اور کورٹ کا آرڈر کورٹ میں چیف جسٹس کو نہ ملے, دیکھنا پورا میڈیا میں بات چل گئی, ہر طرف بات, ہم کہاں جائیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا نصرت صاحب. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور آپ کا تو بیٹا مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہم دونوں کو برداشت کیا, اس امید کے ساتھ کہ ہم سب کے حالات اچھے ہوں گے. اب مجھے اور نصرت صاحب کو اجازت دیجیے, میں کچھ اور نہیں بول رہا.